کنوارے سڑ سڑ کر مرتے ہیں، شادی شدہ لڑ لڑ کر مرتے ہیں۔ عوام اس لیے بھی ابھی قربانی کا جانور نہیں لے رہی کیونکہ فسادی رشتہ داروں نے یہی کہنا ہے، ایمنا کول بڑا پیسہ ہے۔ بعض لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں میک اپ کی آدھی سے زیادہ چیزوں کے نام ہی نہیں آتے۔ وزن کم کرنے کے لیے 2 مہینے سے گرین ٹی پی پی کر میں نے ½ کلو گرین ٹی کم کر دی۔ جتنی مرضی پانی کی بوتلیں بھر لو، موٹر چلا دو، جھاڑو پوچھا کر لو، جب تک کھانا بنانا نہیں آتا تم نکمی اور کام چور ہی رہو گی۔ انسان اتنی جلدی بخار ہونے پر دوائی نہیں ڈھونڈتا جتنی جلدی فون کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر ڈھونڈتا ہے۔ پیٹ کا بھی اپنا ایک چھوٹا سا دل ہوتا ہے جو صرف بریانی، پیزا، برگر، آئس کریم اور چائے پی کر ہی فدا ہوتا ہے۔ لڑکیاں ایک سوٹ پہن کر دوسری شادی میں نہیں جاتی اور لڑکوں نے ایک ماسک پہن کر پورا کورونا نکال دیا ہے۔ اتنی گالیاں پی ٹی سی ایل والوں کو پوری زندگی نہیں پڑی ہوں گی جتنی آج زونگ اور جیز والوں کو ایک دن میں ملی ہیں۔ لڑکا اپنے بکرے کی تصویر بھیجو، لڑکی اچھا بھیجتی ہوں مگر دیکھ کر ڈیلیٹ کر دینا۔ ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں ملائی، آج ہم نے فریج کی کر لی ہے صفائی۔ شادی سے پہلے انسان اپنی منگیتر کو بے پناہ چاہتا ہے اور شادی کے بعد بس پناہ ہی چاہتا ہے۔ گزرتی جا رہی ہیں دبے پاؤں کرونا وائرس کی چھٹیاں، خیال یونیورسٹی جو آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، اوئے دفع ہو جا، فضول شعر ہوتے ہیں تیرے۔ کہنے لگا، نہیں یار اس بار اچھا ہے، سیدھے دل پہ لگے گا جا کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، غلط ہوا تو پھر دیکھیں ذرا۔ اس نے سنانا شروع کیا، عرض کیا ہے کہ آٹو اور آٹو کے پیچھے والی سیٹ پہ 2 سواری۔ میں نے کہا اچھا آگے؟ کہتا آگے ڈرائیور۔ باپ، میرے 4 بچے ہیں، ایک نے MBA کیا ہے، دوسرے نے انجینئرنگ کی ہے، تیسرے نے PhD کی ہے اور چوتھا چور ہے۔ دوست، تو تم چور کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ باپ، وہی تو کماتا ہے، باقی سارے بے روزگار ہیں۔ والدین کے نام اہم پیغام، گوشت تقسیم کرتے وقت آپ کا کنوارا بیٹا جس شاپر میں ایکسٹرا بوٹیاں ڈالے تو نظر رکھیں وہ کہاں جا رہا ہے۔ راہ میں ان سے ملاقات ہو گئی، جس سے ڈرتے تھے وہی بات ہو گئی۔ اس شعر میں شاعر نے جس شخص سے ادھار لیا تھا وہ راستے میں مل گیا۔ کنواروں کی نظر میں ہر مسئلے کا حل شادی ہے اور شادی شدہ کی نظر میں ہر مسئلے کی وجہ شادی ہے۔ مشاہدے میں آیا ہے ویڈیو کال پر انسان سامنے والے سے زیادہ خود کی شکل دیکھتا ہے، کہیں وہ برا تو نہیں لگ رہا۔ پاکستانیوں کی زندگی، گرمی میں وابڈا کو گالیاں، سردی میں سوئی گیس والوں کو گالیاں اور نارمل موسم میں مچھر کو گالیاں۔ لڑکیوں کو بڑی عید پر کپڑوں سے زیادہ چکنائی والے پتیلے مانجنے کی ٹینشن ہوتی ہے۔ آج کل لوگوں کا پیٹ بدہضمی سے کم اور دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر زیادہ خراب ہوتا ہے۔ سنو لڑکیوں، اس بقرہ عید پر مغز کھا لینا، شاید عقل آ جائے آپ لوگوں کو۔ 2 ماہ سے ساس اور 2 سالے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہمارے یہاں بن بلائے مہمان کے طور پر مقیم تھے۔ نہ دن میں سکون اور نہ رات میں، اخراجات آمدنی سے کہیں زیادہ۔ سسرالیوں کے واپس جانے کے کوئی آثار نہیں تھے اور بیگم صاحبہ اس بارے میں کوئی بات سننے کو روادار نہ تھی۔ ایک ڈاکٹر دوست کی سفارش
اور 15,000 روپے دے کر کل دفتر سے واپسی پر کورونا پازیٹیو کی رپورٹ لے کر گھر پہنچا۔ خبر سننے کے 15 منٹ بعد ہی ساس اور سالے اپنا پورا سامان سمیٹے بغیر ہی گھر چھوڑ گئے۔ دفتر سے چھٹی مل گئی، اب کمرے میں لیٹا سکون سے ڈرامے دیکھ رہا ہوں اور کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کھانا اور چائے بھی کمرے کے دروازے پر رکھ کر چلی جاتی ہیں۔ بچوں سے اپنا موبائل فون لینا ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی کو ادھار دیا ہوا ہو اور آپ اب منت سماجت کر کے اس سے واپس اپنی رقم مانگ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں راز نہیں رکھتی، جبکہ عورتیں کہتی ہیں ہم تو رکھتی ہیں، لیکن جسے آگے بتاتی ہیں وہ نہیں رکھتی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کتنے معصوم ہو آپ؟ میں نے جواب دیا بچپن میں میں سمجھتا تھا کہ اگر ہاتھ کھول کر دعا کروں گا تو دعا نیچے گر جائے گی اور دعا قبول نہیں ہوگی۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں اگر 4 دن تک بخار ٹھیک نہ ہو تو شک کورونا کی بجائے رشتہ داروں پر جاتا ہے کہ کسی نے جادو تو نہیں کروایا ہوا۔ کوشش کریں اس عید الاضحیٰ پر اپنی انا کو قربان کر دیں جو ہر معاملے پر بکرے کی طرح میں کرتی ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے یار جب گھر والے عید پر بلیک شوز اس لیے لے کر دیتے تھے کہ عید کے بعد اسکول کے لیے بھی چل جائیں گے۔ پاکستان ایک ایسا عظیم ملک ہے جہاں کے شوگر کے مریض حلوہ، جلیبیاں اور گلاب جامن کھا کر اوپر سے چائے پھیکی پیتے ہیں کہ انہیں شوگر ہے بھائی۔ آج میرے یوٹیوب چینل پر ایک محترمہ نے شکوہ کیا کہ لڑکے بائک چلائیں، کار چلائیں، ٹرک چلائیں، یہاں تک کہ بسیں اور ہوائی جہاز چلائیں اور ہم بیچاریاں زبان تک نہ چلائیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ بندے کو تھوڑا مزاحیہ ہونا چاہیے کیونکہ سیریس تو آئی سی یو کے مریض بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آنکھیں بند کر کے دیکھو کیا نظر آیا؟ میں نے کہا تم، حالانکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن فلموں میں تو ایسے ہی بولتے ہیں۔ ایک آدمی زخمی حالت میں پولیس اسٹیشن پہنچا۔ حوالدار نے پوچھا کیا ہوا؟ آدمی: بیوی نے پٹائی کی ہے۔ حوالدار: وہ کیوں؟ آدمی: اس کی ممی اور پاپا ہمارے گھر پر آئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ باہر سے ان کے لیے کچھ لے کے آؤ، میں جا کے رکشہ لے آیا۔ لڑکیوں کے پاس سموسہ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے اور کندھے پر پرس ایسے لٹکایا ہوتا ہے جیسے ابھی بینک لوٹ کر آئی ہوں۔ سردار کو گدھے نے لات مار دی۔ سردار نے غصے میں آگے گدھے کو 4-5 لاتیں مار دی اور بولا اب اپنے باپ کے ساتھ مذاق مت کرنا۔ سردار کے بھائی کے سر پر مچھر بیٹھا۔ سردار نے ڈنڈے سے مچھر کے ساتھ ساتھ بھائی کو بھی مار دیا۔ باپ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ سردار بولا دشمنی میں سب چلتا ہے، ایک ان کا گیا ایک ہمارا گیا۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا اور قبر کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ کسی راہگیر نے کہا اتنی محبت کرتے ہو اپنی بیوی سے؟ وہ بولا نہیں، مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ میری قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے شادی مت کرنا۔ پتہ نہیں کیڑا پاگل قبر سے روز پانی پا جاتا ہے۔